روسی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرین کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق یہ حملہ 29 دسمبر کی رات 9:02 کے علاقے میں کیا گیا، جہاں یوکرین کی جانب سے 91 ڈرونز داغے گئے جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی کے صدر کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا ایسے الزامات یوکرین کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق یہ حملہ 29 دسمبر کی رات 9:02 کے علاقے میں کیا گیا، جہاں یوکرین کی جانب سے 91 ڈرونز داغے گئے جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی کے صدر کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا ایسے الزامات یوکرین کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق یہ حملہ 29 دسمبر کی رات 9:02 کے علاقے میں کیا گیا، جہاں یوکرین کی جانب سے 91 ڈرونز داغے گئے جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی کے صدر کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا ایسے الزامات یوکرین کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق یہ حملہ 29 دسمبر کی رات 9:02 کے علاقے میں کیا گیا، جہاں یوکرین کی جانب سے 91 ڈرونز داغے گئے جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی کے صدر کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا ایسے الزامات یوکرین کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق یہ حملہ 29 دسمبر کی رات 9:02 کے علاقے میں کیا گیا، جہاں یوکرین کی جانب سے 91 ڈرونز داغے گئے جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی کے صدر کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا ایسے الزامات یوکرین کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔